यौम जुमा एक काम बहुत अहम है करने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, जो जुमा के दिन, हदीस पाक का खुलासा है, 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो बिलखुसूस यहाँ ताजपुर के इस्लामी भाई भी और मदरी चैनल के नाज़रीन भी जुमा का दिन जब भी आए कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। ये भी याद रहे कि जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इस दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। और ये भी याद रहे चूंकि इस दिन का शर्फ, इस दिन की बुजुर्गी, इस दिन का मर्तबा भी बड़ा है, तो जुमे के दिन कोई एक गुनाह करे उसे 70 गुना अजाब दिया जाएगा, यानी 70 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है गुनाह। तो हमें सोचना चाहिए बिलखुसूस सारी जिंदगी गुनाहों से बचना है, मगर शबे जुमा और जुमा का दिन गुनाह नहीं करने बल्कि खूब इबादत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह शबे जुमा दावत इस्लामी ने कितना अच्छा मदनी काम अता फरमा दिया है कि हर शबे जुमा सारी दुनिया में दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत बड़े इज्तिमा होते हैं, वहाँ दुआएं भी मांगी जाती हैं, जिक्र अस्कार भी होते हैं। तो वो रात दावत इस्लामी के मदनी मरकज में अपने करीबी मदनी मरकज में गुजारने की नियत कर लीजिए और जुमे का दिन जुमा की नमाज अदा कीजिए, खूब इबादतें कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकत अता फरमाए। हजरत सैयदुना औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जिस किसी ने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और सुबह सवेरे बेदार होकर मस्जिद की तरफ पैदल चला, किसी सवारी पर सवार न हुआ, इमाम के करीब होकर बैठा और उसका जो खुतबा है वो तवज्जो के साथ सुना और कोई लग बात न की, उसके हर कदम पर चलने पर एक एक साल के रोजों और नमाजों का उसे सवाब मिलेगा। जुमे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरें के सवालों जवाब से आसानी और अजाब कब्र से निजात मिल जाती है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे अस्लाफ जुमे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते हैं, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माअल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे जहाँ जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहाँ जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता है। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुमा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुमा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा कि जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूँ कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाअल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। मैं चंद इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूँ और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूँ तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। व इन्न तक़वा सनामुरुल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी है। हमें तक़वे का दर्स दिया जाता, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज हमारा क्या हाल है? हम न लोगों के सामने गुनाहों से बाज आते हैं, न अकेले में गुनाहों से बाज आते हैं, न लोगों के सामने अल्लाह से डरते हैं, न अकेले में रब से डरते हैं। अभी जो मजहबी हुलिये वाले लोग होते हैं वो लोगों के सामने तो शर्म कर लेते हैं कि चलो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मगर सोचिए जब अकेले में होते हैं, हमारी खलवतें होती हैं, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है? आज बड़ा भाई ना देख ले, मेरा दोस्त ना देख ले, मेरी इज्जत करने वाला ना देख ले, इस बात का तो ख्याल है, मगर तन्हाई में जब दरवाजा बंद होता है उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए थी वो देख रहा है और हम उस वक्त बेशर्मियां करते हैं, उस वक्त गुनाह करते हैं। ए मेरे पीछे और प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए ये कितनी बुरी बात है कि रब देख रहा हो और बंदा उसी की नाफरमानी कर रहा। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान क्या खूब फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, यानी जिसकी नाफरमानी कर रहे हो छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो तो देख रहा है। और अगर वही नाराज हो गया मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हमारा क्या बनेगा? खुदारा आज मुबारक दिन और मुबारक महीना है,
اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجیے کہ اللہ دیکھ رہا، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہے، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہ وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا۔ میرے نیچے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے، ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کریں۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لو، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، ایمان لمن لا محبت لا، ایمان لمن لا محبت لا۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے بیچ اسلامی بھائی۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں
मौत भी कबूल है। ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है। जिंदगी फजूल है अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो ये क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबा किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक़ अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह यह थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूँ, आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हुआ। वो कफन कैसा था मालूम करते थे, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहनते। सोचिए कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इसके रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है। अनुकूल है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान पर परनाला था और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था। हालांकि अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब पता चला कि ये परनाला आका ने लगाया था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं ए अब्बास मुझे मालूम ना था, अब मैं आपको हुक्म देता हूँ आप मेरी गर्दन पर सवार होकर इस परनाले को वापस लगा दीजिए। सोचिए इस आका ने की मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, इस कदर मोहब्बत। मगर आज जो काम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बताए हमने वो खत्म करना शुरू कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आज जुम्मे की नमाज में मस्जिद फुल है, आज ही असर की नमाज में क्या हो जाएगा। क्या जुम्मे के बाद आने वाली असर फर्ज नहीं? क्या आज फजर की नमाज जो थी वो हम पर फर्ज नहीं? नमाजी भी होता है, बड़ा हंसते हंसते कहता है जनाब क्या करूं 4 नमाजें पढ़ता हूँ, फजर में आंख नहीं खुलती। उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है। जिस दिन सुबह 6 बजे बस में जाना होता है उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है,
ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہ کریں میرے نیچے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، زور سے نعرہ لگائیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا انداز ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتے، پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے۔ پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی، بالیاں صرف کانوں پہ نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ 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 اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدا را اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے بدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ السلام کا غلام دکھتا، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا، بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی بڑھاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے، پھر اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجیے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر رکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا غلام چھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ السلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔ چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام۔ یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہیں ہے۔ محبت کیجئے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان۔ اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، اطلاع دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ينسى، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا،
वद्दय्यानु ला यमूत, और जिसने फैसला करना है, जिसने बदला देना है, वो मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, कहा गया कर ले जो कुछ करना है, बदला दिया जाएगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत। ये इतनी जबरदस्त हदीस है। फरमाया अल-बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकियां करते जाओ, जमा कराते जाओ, वो रब नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर ये गुनाह भुलाया नहीं गया, कहीं नोट हो गया। हम बड़े अजीब लोग हैं, हमने इतने गुनाह किए, हमें याद ही नहीं। नेकियां सारी याद रखी हुई हैं, हमारे असलाफ नेकियां भूल जाते, गुनाह याद रखते। आज हमें ये भी याद है कि 15 साल पहले मदीने गया, 10 साल पहले मैंने मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। इसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था, याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो, कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदरेगाई हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे हो गए? हम गुनाह कर ही जा रहे हैं, भूल ही जा रहे हैं, मगर वो सब बुला इंसान, गुनाह बुलाया नहीं जाएगा। वो दयानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहाँ जाएंगे? इसी जुमे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुमे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, तू जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों, ए हराम देखने वालों, ए छुप कर गुनाह करने वालों, ए मुसलमानों के माल दबाने वालों, ए अपने माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, सुनो कुरान कहता है जो जर्रा भर बुराई करेगा वो देखेगा। क़यामत के दिन अगर हमारी बुराइयां हमारे सामने कर दी गई और कहा गया पढ़ो, हम कहाँ जाएंगे? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान में जा बजा ये हुक्म मौजूद है कि क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा। खुशखबरी है उनके लिए कि जिनके सीधे हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। मगर कुरान ही कहता है कि बदनसीब होंगे चंद लोग वो जिनकी पीठ तोड़कर उनके बाएं हाथ में उनका नामा अमाल दे दिया जाएगा। तो कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ, जरा सोचो तो सही हमारे अमाल नामे में क्या क्या है। अरे छुप छुप कर गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबिया किराम भी होंगे, सहाबा किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए क़यामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े, न करो ऐसे अमाल के क़यामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो, कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए, कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ वो रब बड़ा करीब है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीब है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनल ज़ंबि कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मगर मेरा रब इतना करीब है कि एक बार सच्ची तौबा बंदा कर ले, वो नामा अमाल के गुनाहों को माफ कर देता है, उसके नामा अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुनिया में हम जुर्म करें, हमारा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। मेरे रब की शान देखो, बंदा तौबा करे, रब नामा अमाल से सारे गुनाह ही मिटा देता है, बल्कि जिस पर करम नवाज हो जाए उसके गुनाह नेकियों से बदल देता है। बस तौबा करने की देर है, सर झुकाने की देर है, पक्का इरादा करने की देर है। सोचो कब तक गुनाह करोगे? अरे कब तक अपने रब को नाराज करके जियोगे? आओ पुकारो उसे, कर लो सच्ची तौबा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है
میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے مالک ہم خطاکاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے سختی حالت میں نماز پڑھے ہیں۔ آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز سے نہیں جائے، سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا، بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے کو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے، مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں، چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، اور دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یہ اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہے، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بندے تھے سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میرے ساری بھائیوں کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا، نوجوان بوڑھے بچے اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں کوئی عبادت کر لیں گے، تاک راتیں بھی ہیں، مگر غفلت نے وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب
شدہ ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو وہ روحانیت تو برکت جاری رکھنی ہے. ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا انشاءاللہ، نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد ابھی 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھیں. رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے. رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ. یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے. بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا. صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو ایک عجب رونق تھی. ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دی ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دی، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے. اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پہ جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے. آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت قسم کی حدیثیں سنانے آیا ہوں. جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتا نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی. آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گا کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے. عمل تو بعد میں سنیں گے، فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے. اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے. ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا مسکرانا ہے. اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے. مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، جو بھی کام بتانا وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا. رب کا مسکرانا لفظ کیسا آیا جس کو کہہ رہے دل کی کڑیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہی زندگی کا حاصل ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ آئیے آج مدنی چل کے ناظرین آپ یہ ٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے. ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے، وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ تو مزے کو مزہ آ جائے. تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے سبحان اللہ. اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں. جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. اور علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی. حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بچھایا اور حرہ نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا
اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے میرے مومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے، فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش۔ بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جائے گا۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد